حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو پھر حاضر ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے فیض سمنا چینل میں. ناظرین کرام، ہم نے اس سے قبل ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے شادی نہ کرنے کی وجہ اور سبب بیان کرنے کی کوشش کی تھی. البتہ اس میں ایک بات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کہ شادی نہ کرنے کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. اتفاق سے آج میں ہم شبیہ غوث جیلہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کتاب صحائف اشرفی کا مطالعہ کر رہا تھا، جس میں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کے شادی نہ کرنے کی وجہ لکھی ہوئی تھی اور اسے میں نے پڑھا. اس ویڈیو میں ہم آگے اس کو بیان کریں گے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو سے حضرت سید عبدالرزاق نور العین، جن کو حضرت مخدوم پاک نے اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کا مقام و مرتبہ بھی آپ پر خوب واضح ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل پر ضرور پریس کر لیں. ناظرین کرام، حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں لکھتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے شیخ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان سے شرف بیعت حاصل کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی. آپ شیخ کی خدمت گزاری میں مصروف تھے. ایک دن آپ کے شیخ حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان آپ کے خلوت خانہ میں تشریف لا رہے تھے. اس وقت آپ شیخ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تہبند باندھ رہے تھے اور تہبند کے نیچے لنگوٹ کس رہے تھے. آپ کے کان میں شیخ کی جوتیوں کی آواز پہنچی. آپ خلوت خانہ سے باہر آئے اور دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ شیخ وہاں پر موجود ہیں. کمال عنایت و کرم سے شیخ نے پوچھا، اے سید زادے، کس کام میں مشغول تھے؟ آپ نے عرض کیا کہ حضور، کمر خدمت باندھ رہا تھا. شیخ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر باندھتے ہو تو مضبوط باندھنا، کچھ درمیان میں نہ رکھنا. آپ نے عرض کیا کہ جب تک زندہ ہوں آرزوئے نفس اپنے درمیان سے باہر کر دی ہے. شیخ نے فرمایا، مبارک ہو. جب آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کے چہرے میں کچھ تبدیلی کے آثار ظاہر تھے. کچھ سوچ میں تھے. آپ اس خیال میں تھے کہ جب میں آرزوئے نفس باہر کرنے کا وعدہ اپنے مرشد سے کر لیا ہے تو اب میں نکاح نہیں کر پاؤں گا اور نہ میرا کوئی قائم مقام پیدا ہوگا. یہ خیال آپ کے دل میں آ رہا تھا. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان پر آپ کی یہ بات ظاہر ہو گئی. انہوں نے معلوم کر لیا کشف کے ذریعے، اس لیے انہیں بلایا اور تھوڑی دیر گردن جھکا کر آنکھیں بند کر کے خاموش رہے. 2-3 گھنٹے کے بعد حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے سر اونچا کیا اور کمال بشارت کے ساتھ فرمایا، سید زادے، مبارک ہو. تمہارے فرزند دینی کے لیے بارگاہ پروردگار میں خواہش کی ہے کہ تمہارے واسطے فرزند ہو جو سلسلہ کی بنیاد اور تمہارے خاندان کا پیشوا ہو اور تمہارا نام زمانے میں اس فرزند سے روشن ہو. وہ فرزند تمہارے خاندان کا ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے یہ قطع پڑھی، تا رود بر صفحہ گیتی نشاں، از تقاضائے قضایت اے الہ، بعد بر روئے زمیں آثار تو، در نشان جاویداں چو محرومہ. اور اس واقعہ کو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کچھ یوں قلم بند فرمایا اپنے اشعار میں کہ ملا تم کو حق سے مبارک پسر، جو اہل نظر کا ہو نور نظر،
وہ اولاد میں شاہ جیلاں کے ہیں، قرابت میں شاہان سمنا کے ہے، وہ فرزند ہوگا بڑا نیک نام، زمانہ کو پہنچائے گا فیض عام، وہ ہے اشرفی سلسلہ کا امام، کرے نام اشرف کا روشن مدام۔ حضرت محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے فرزند کی بشارت سن کر شیخ کے قدم پر سر رکھ دیا، پھر حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان نے اور آپ کے تمام اصحاب نے مخدوم پاک کو مبارکباد دی۔ ناظرین کرام، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ حضرت مخدوم پاک نے شادی کیوں نہیں کی، اور پھر جب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو ہماری اولاد نہیں ہوگی شادی نہ کرنے کی وجہ سے، پھر قائم مقام کون ہوگا؟ تو حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ نے بارگاہ خداوندی سے آپ کے لیے حضرت عبدالرزاق نور العین کو مانگ کر لیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نور العین کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا، یہ بھی آپ اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں